اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ میمن پروفیشنل فورم عرفان امان اللہ صاحب، آج کے اس تقریب کا آرگنائزر کاشف بھائی، اور بہت اچھی جو اسپیچز کی ہمارے دو بڑے پرومیننٹ لائرز نے، تو انہوں نے آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتایا قوانین کا. میں قوانین کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، میں قوانین پہ عمل کرنے کا ایکسپرٹ ہوں، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح لے کے چلتے ہیں. جیسے کہ آپ لوگوں کو شاید ابھی میرا خیال ہے بہت سی جو ہم چیزیں کر رہے ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ کی شکایت کو دور کرنے کے لیے، تو اس کا شاید آپ کو ابھی تک ہم کنوے نہیں کر سکیں، لیکن انشاءاللہ جب یہ امپلیمنٹ ہو جائیں گی تو ضرور ہم اس کو پبلسائز بھی کریں گے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر کس طرح کی فیسیلیٹیشن انشاءاللہ آتی ہے. انیشیلی جو ہم نے کام کیے جو رجسٹریشن کے حوالے سے، پہلے میں اس کی بات کر لیتا ہوں جو انہوں نے پہلی اسپیچ میں کی تھی ڈیمڈ رجسٹریشن کی. تو جیسے انہوں نے ان دی اینڈ یہی کہا کہ یہ چونکہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اس میں بہت زیادہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ڈیمڈ انکم از نو انکم، یو آر سپوز ٹو بی ٹیکسڈ آن دی انکم ایکچولی ارنڈ. تو میں اس کے اس لحاظ میں سمجھتا ہوں بالکل یہ غلط، ایک فلاڈ ہمارا قانون ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اٹ از ان اے نیچر آف اے پراپرٹی ٹیکس، تو پراپرٹی ٹیکس لگانا فیڈرل گورنمنٹ کے اختیار نہیں ہے. بہرحال سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پنجاب ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے بالکل ڈفرینٹ فیصلہ دیا ہے، تو لیٹس ہوپ کہ سپریم کورٹ میں ہمیں بہتر فیصلہ مل جائے. ناؤ کمنگ ٹو دی رجسٹریشن، اور رجسٹریشن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں، تو رجسٹریشن کے قوانین وغیرہ تو انہوں نے آپ کو پڑھا دیے، تو میں تو اس پہ مزید نہیں اس پہ کوئی ڈسکشن کروں گا، لیکن اس وقت پریکٹیکل ایشوز کیا ہیں ہم اس کی بات کریں گے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات جو ایک سہولت کرپشن کے ذریعے سے ملتی ہے، لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. جب ہم سہولت کو، اس کرپشن کو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو کرپشن کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس کو مشکل بناتا ہے آپ کے لیے کام کو، اور جو آپ کام لے کے جاتے ہیں وہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو رہا ہے ہمارے لیے. اب مسئلے کیا ہو رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں، اور ہم سہولت کس طرح دے رہے ہیں. شہزاد بھائی نے شاید نہیں بتایا ان کو، آپ کو، کہ جی ابھی ہم نے باقاعدہ مانیٹرنگ سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر رجسٹریشن کے اوپر ایک کمپیوٹرائز کوڈ نکلتا ہے. یہ آپ کر رہے ہیں نا کوڈ ایشو، اس کوڈ کے مطابق ہمارے پاس ایک مانیٹرنگ سسٹم ہے کہ 7-8 دن میں آپ کو ڈاکیومنٹ مل جانا چاہیے. پہلے آپ کو مہینوں تک نہیں ملتے تھے، اب 7-8 دن میں مل جاتا ہے جو رجسٹر ہوتا ہے. تو یہ شہزاد بھائی نے شاید نہیں بتایا آپ کو، تو یہ ایک سہولت ہو چکی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، شہزاد بھائی ابھی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈی ایچ اے میں 2 دن میں لوگوں کو ڈاکیومنٹ واپس مل رہے ہیں. تو اس کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ یہ اس دور میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے بہتری. تو یقیناً، لیکن کہاں پہ مسئلے آ رہے ہیں؟ مسئلے بھی آ رہے ہیں، آئی نو کہ ہم جو ہے ایک ہم اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب ہم بہت سارے چیلنجز سے ہمارا واسطہ ہے. ہمارے ریکارڈز کے ساتھ جو ظلم کیا گیا پچھلے کئی سالوں سے، اس وقت اس ریکارڈ کی وہ حالت نہیں ہے کہ ہم اس ریکارڈ کو ایک اوتھینٹک ریکارڈ سمجھیں اور آپ کو دھڑا دھڑ سے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے رہیں. میں بالکل ان مختار کاروں کو کبھی بھی پریشرائز نہیں کروں گا کہ جن کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ پچھلے 2012 میں جب سپریم کورٹ نے ایک بین لگایا، آپ کو پتہ ہوگا، آپ لائرز ہیں، سپریم کورٹ نے ایک بین لگایا کہ آج کے بعد کوئی میوٹیشن نہیں ہوگی کسی ریکارڈ آف رائٹس میں ان ریلیشن ٹو اینی اسٹیٹ لینڈ. لیکن اس کے باوجود ہزاروں انٹریاں کی گئی، ہزاروں انٹریاں، اور لاکھوں ایکڑ اس کے اندر گورنمنٹ کے ادھر ادھر کر دیے گئے. اب اگر میں کہوں کہ جی آپ، میں تو ایک طرف ان سے یہ لسٹیں بنوا رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ تم لوگوں نے کیا گڑبڑ کی ہے تاکہ ہم ریکارڈ کو صاف کریں. ریکارڈ کو ہم کیوں صاف کرنا چاہتے ہیں کہ وہی جو بات آپ نے کی کہ جب تک ہم اس کو ایک ڈیجیٹائز سسٹم میں نہیں کنورٹ کریں گے یہ پرابلمس رہیں گے. یہ جو آپ کو لگ رہی ہیں تکلیفیں، یہ ایک ڈیجیٹائز سسٹم سے ہی دور ہوں گی، مینول سسٹم سے کبھی یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. تو ہم نے کافی عرصے پہلے 2008 سے، جب میں اس زمانے میں ممبر R&S تھا، تو اس وقت ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا لارمس کے نام سے، کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ سارے لینڈ ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ای رجسٹریشن اور ای میوٹیشن ہو، تاکہ ون ونڈو سارا معاملہ چلے. آپ کو نہ سیل سرٹیفکیٹ کے پاس کسی کے پاس جانا پڑے، نہ جیسے سرچ سرٹیفکیٹس کے لیے کہیں جانا پڑے. آپ اپلائی کریں، وہ اپنا سسٹم پورا چیک کر لے گا اس کے اوتھینٹسٹی کو،
اور آپ کو ایک ٹائم کے اوپر رجسٹریشن ہو کے مل جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سارا ریکارڈ اپڈیٹ ہو جائے گا. میوٹیشنس کے لیے پھر آپ کو مختار کار کے دفتر نہیں، تو مختار کار کے آفس، رجسٹرار کے آفس، ان سب رجسٹراروں میں، سب دفتروں میں آپ کی وزٹس ختم ہو جائیں گی. اٹ واز آل آٹومیٹڈ. تو وہ لیکن 15 سال میں اس کے اوپر بہت سلو کام ہوا، بہت کم کام ہوئے. اس کو ہم اب کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پورا کریں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہم چند مہینوں میں اس کو نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے اس کے دو تین چیزیں جو ہم اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں کہ جس سے فیسیلیٹیشن فوراً ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہم فرنٹ اینڈ پہ ایک اس کی اچھا وہ میں ریکارڈز کے بارے میں کہوں. ابھی ہم نے صرف تھوڑے سے دن ہم نے کام کیا اس ریکارڈ کے اوپر، تو 45,000 ایکڑ کراچی کی زمین اس طرح اللیگلی فراڈس کے ذریعے کھاتوں میں چڑھا دی گئی ہے. اب اگر میں یہ کہوں کہ جی فوراً سیل سرٹیفکیٹ نکالو، تو اسی جعلی ریکارڈ کی اگر سیل سرٹیفکیٹس بنتی رہیں گی اور کرتے رہیں گے تو پھر یہ ہے کہ آئی ول بی پارٹ آف دیٹ. لیکن اگر کہیں پہ بھی آپ کو شکایت ہے کہ آپ سے کوئی پیسے مانگتا ہے یا آپ کے کسی جینوئن ڈاکیومنٹس کے ساتھ کوئی دیر کر رہا ہے، تو میرا سیل نمبر ہے آپ سب کے پاس، مجھے فوراً آپ بتائیں، میں اسی وقت ایکشن لوں گا اور آپ کو ایکسپیڈائٹ کراؤں گا. تو ہم نے یہ جو سسٹم شروع کیا ہے، تو میرا خیال رجسٹرار آفس میں آپ کو اب ڈیلے کرنے کے چانسز نہیں، ونس دے ایکسیپٹ یور ڈاکیومنٹ. اور جہاں پہ ڈاکیومنٹ آپ جمع کراتے ہیں اور جہاں پہ آپ کے کچھ پیپرز کم ہیں، تو وہ پھر اس کے اندر آ جائے گا کہ جی یہ پیپرز پورے کریں گے تو آپ کو وہ کروا دیں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ رجسٹرار آفس میں پہلے جیسے حالات ہیں، لیکن نئے لوگ آئیں، اور یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، بہت ڈسرپشن ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، کئی دفعہ ٹرانسفرز ہوئے ہیں. اور اب ہم نے آج ہی یہ فیصلہ کیا ہے، آج جب ہم بیٹھے ہوئے تھے سینئر ممبر اور ہم، کہ آج کے بعد کسی سب رجسٹرار کی ٹرانسفر نہیں ہوگی ٹل دی الیکشنز. اور اس کو ہم انلیس کہ کوئی وہ ہوگا، اگر آپ کا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ڈسپلنری ایکشن ہو، خدا نخواستہ کسی کے خلاف کوئی شکایت ہے یا کسی کی کوئی بیماری ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، تو میں بھی کوئی اس طرح کا کریں. بٹ ادروائز دیر ول بی نو ٹرانسفر پوسٹنگ آف سب رجسٹرارس. اور مختار کارز کو بھی ہم کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے نہیں کریں گے. ٹل اس کو ہم باقاعدہ آرڈر نکال رہے ہیں منڈے سے، اور اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اب میں آتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہم بہتری کر رہے ہیں. اب جو آپ نے بات کی نا، وہ چونکہ وہی بات ہے کہ ہم اس طرح اگر ملتے رہیں گے تو یہ چیزیں ہم کمیونیکیٹ کرتے رہیں گے. ہم نے ایک تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے مانیٹرنگ سسٹم اب شروع کر دیا ہے، تو رجسٹریشن میں اب ڈیلے کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور جہاں پہ بھی ہوگی تو اس کو ریزن بتانا پڑے گا سب رجسٹرار کو. تو جہاں ہم پہلے مہینوں لگتے تھے، اب انشاءاللہ اب ایک ہفتے کے اندر ہم اس کو انشور کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ایک اور بھی اس کا طریقہ کار بنا رہے ہیں. ایک تو یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، ای رجسٹریشن کے لیے ہم نے پچھلے دو یہ ہفتے پہلے، بلکہ لاسٹ منتھ، ہم نے پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، کیونکہ پنجاب میں اس وقت ٹوٹلی انہوں نے ای رجسٹریشن پہ چلے گئے، تو وہ کس طرح ہوگا وہ میں اس کو آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک فیسیلیٹیشن ایپ دے رہے ہیں. وہ فیسیلیٹیشن ایپ جس طرح آپ کہتے ہیں نا سیل سرٹیفکیٹ اور یہ سارے ایشوز ہیں، تو فیسیلیٹیشن ایپ جو ہوگا وہ ہمارے جتنے بھی ریونیو کے دفتر ہیں اس پہ آپ آن لائن کریں گے. آپ کو کسی دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ آن لائن اپلائی کریں، اور وہ آپ کے جو آپ ایڈریس دیں گے اس ایڈریس کے اوپر آپ کے پاس کوریئر کے ذریعے ڈاکیومنٹ پہنچ جائے گا. تو نہ آپ کو اپلیکیشن کے لیے جانا ہے، نہ آپ کو ڈاکیومنٹ ریسیو کرنے کے لیے جانا ہے. تو اس کے اوپر ہم، یہ ایک بہت بڑا چیلنجنگ کام تھا، ہم نے اس کے اوپر کافی کام کر لیا ہے. اب اس کو ای پے کے ساتھ ہم کنیکٹ کر کے انشاءاللہ 1 سے 2 ہفتوں میں اس کو پائلٹ کریں گے. اس پائلٹ کرنے کے بعد اس کو ہم چلا دیں گے، تو اس میں ہمارے جتنے بھی سیل سرٹیفکیٹس ہیں، میوٹیشنز ہیں، اور ایون رجسٹریشن کی جو آپ کو ٹائم چاہیے وہ سارا ہم اس میں ڈال دیں گے. تو ہم آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں گیون پرسکرائب ٹائم پیریڈ کے اندر یہ سارے کام ہو کے مل جائیں گے. تو یہ سارے فیسیلیٹیشن کے کام ہیں جو کہ پھر آپ اپنے دفتروں سے بیٹھ کے کر سکیں گے، اور آپ کو ادھر ہمارے دفاتر میں ریونیو آفیسز میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے آپ کے اور یا آپ کے کلائنٹس کو. بٹ ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو ایک تھوڑا سا ہمارے ساتھ آپ صبر کے ساتھ چلیے اگلے 1 آدھ مہینے. اس کے بعد سے آپ کو آئی ہوپ کہ آپ کو وہ بیفور الیکشنز ہم کوئی نہ کوئی پروسیجر بنا کے دے جائیں تاکہ اس کو آپ آگے چلا سکیں. اب نا یہ ایک چیز ہے جو کہ اس اپلیکیشن کے بعد، اس اپلیکیشن کو تو انشاءاللہ ہم اگلے مہینے میں امپلیمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چند چیزیں کر رہے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا
کہ ہم سارے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. وہ لارمس کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر میپس کو ہم کر رہے ہیں اس پہ جی ایس بیس میپنگ, اور اس کو لے کر آ رہے ہیں پورے سسٹم میں, اور اس کے پورا جتنا آپ کا ریکارڈ ہے ریونیو کا پوری ہسٹری کے ساتھ وہ ڈیجیٹائز ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ دس ول ٹیک ٹائم, یہ 3-4 مہینے میں نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو ہم انشاءاللہ انیشیٹ کر کے ایک اچھے مقام پہ پہنچا کے جائیں گے. جو کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلے 2-3 مہینے میں وہ یہ ای رجسٹریشن آف ڈیڈس آف دی موویبل پراپرٹیز. یہ ایک وہ کام ہے جو کہ پنجاب میں آلریڈی ہو رہا ہے. اس کو ذرا چلائیے گا پلیز. یہ ہائی کورٹ نے بھی ہمیں کہا تھا 2023 میں کہ بھائی اس کو کرو, تو ہم نے اس کے اوپر کام ویسے ہی شروع کر دیا ہے. تو سروس سینٹر جو آپ کے ہر ضلع کے اندر بنے ہوئے ہیں, ہر ضلع کے اندر سروس سینٹر تو بنا دیے گئے, لیکن وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہے کہ جس طرح سے ایک سروس سینٹر کا کانسیپٹ تھا اس پورے پروجیکٹ میں. تو سروس سینٹر مینس اے سینٹر اسٹیبلش فار مینٹیننگ کمپیوٹرائز ریکارڈ آف رائٹس آف اے پرٹیکولر ڈسٹرکٹ اینڈ تعلقہ اینڈ پرووائڈنگ فار میوٹیشن, ٹرانسفر, ایگزیکیوشن, رجسٹریشن آف ڈیڈس. تو سروس سینٹر پہ سارے آ جائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت بہت برے حالات میں ہمارے دفاتر کرائے کی جگہوں پہ, تو اس کے لیے میں نے کراچی میں کمشنر صاحب کے ساتھ ہم نے جو انیشل میٹنگز کی تھی, تو ہم نے کمشنر صاحب سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ اپنے ہی دفاتر میں, چاہے ڈی سی کا دفتر ہے, چاہے کمشنر کے دفتر میں ہو یا کہیں اسسٹنٹ کمشنر یا مختار کار کے دفتر میں جگہ ہو, تو اس پہ شفٹ کریں. تو ایک میٹنگ ہو چکی ہے کمشنر کی اور آئی جی رجسٹریشن کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ اگلے مہینے میں کافی حد تک ہم دفاتر کو کرائے کی جگہوں سے سرکاری دفاتر میں اس کو شفٹ کر دیں گے انشاءاللہ. لیکن جیسے جی, تو یہ جیسے کمپیوٹر یہ جو سروس سینٹرز ہیں, اس کے آنے کے بعد ہر ضلع کے اندر یہ رجسٹریشن ایک سروس سینٹر میں ہوا کرے گی, اور یہ انشاءاللہ یہ جیسے ہی ہمارا ای رجسٹریشن کا پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس سے یہ شروع ہو جائے گا. نیکسٹ سلائڈ پہ آ جائیں. تو ہمارا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ, جن کی پاس یہ ایکسپرٹیز ہے آلریڈی, ان کے ساتھ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کافی ہمارے دفاتر وزٹ کر لیے ہیں, کافی ہمارے ڈیٹا اور ریکارڈ لے لیا ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ایک پائلٹ ڈسٹرکٹ وہ ہمیں کر کے دیں گے اگلے 2 مہینے کے اندر, اور اس کے بعد اگلے مہینے میں وہ اس کو پھر سارے ضلعوں میں ریپلیکیٹ کر دیں گے. تو دس ول یہ جو ہے یہ سارے آپ اپنے پھر دفتروں سے کام کر سکیں گے. آپ کے اور آپ کے کلائنٹ کو ہمارے رجسٹریشن آفیسز وغیرہ میں صرف اس وقت جانا پڑے گا جب آپ اس کی فنگر پرنٹنگ کے لیے جائیں گے. نیکسٹ, یہ آپ دیکھیں ایگریمنٹ ہمارا 27/9 کو ہم نے اس کو سائن کر دیا تھا, حالانکہ انہوں نے کام پہلے سے شروع کر دیا اس کے اوپر. آگے چلیے, آگے پلیز. اچھا, 3 مہینے جیسے میں کہا, اس 3 مہینے سے 1 مہینہ گزر چکا ہے, اور انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا پائلٹ پروجیکٹ کی پوزیشن میں آ جائیں گے. اس کی کاسٹ وغیرہ بھی ہم نے گورنمنٹ سے اپروو کرا لی ہے. اب یہ ای رجسٹریشن ای میوٹیشن یہی ہوگا کہ جیسے آپ نے کہا نا, یہ سارے تکالیف سے جس سے آپ گزر رہے ہیں ابھی, تو ساری ختم ہو جائیں گی. آپ آن لائن ساری اپنے ڈاکیومنٹس سبمٹ کریں گے, آپ کی ڈیٹ فکس ہوگی, اس ڈیٹ پہ آپ جا کے تھمب امپریشن کرائیں گے. وہاں پہ آپ کی فوراً ہی میوٹیشن رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اور میوٹیشن بھی گورنمنٹ ریکارڈس میں ہو جائے گی. نیکسٹ سلائڈ. تو اس کے اندر وہی سارا اس کا سسٹم لاگ ان, اور یہ سارا پراپرٹی بینک لسٹ بھی اس میں سے چیک ہو جائے گی. ٹیکس اور چالانس کی پیمنٹ جو آپ نے کی ہوگی اس کی ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی. سارا آن لائن یہ سارا سسٹم چل رہا ہوگا. اس کے علاوہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ڈیش بورڈ آلریڈی شروع کر دیا ہے, اور اس ڈیش بورڈ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس رجسٹریشن آفس میں کتنی پینڈنسی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو اس کے ابھی ہمارے ابھی میں نے چیک کیا ود دی آئی جی رجسٹریشن, تو ہمارے انٹیریئر کے کچھ رہ گئے ہیں ایس آر جو ابھی تک اس میں نہیں ہوئے, باقی کراچی کے موسٹلی ہو چکے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. ٹریننگ بھی ہم شروع کر دی ہے, اور کراچی میں جو نئے لوگ ہم نے پوسٹ کیے ہیں, جو سسٹم والے بڑے ایکسپرٹ تھے, وہ آپ کے ساتھ بڑے وہ آرام سے چلتے تھے, لیکن ان کا ایک طریقہ تھا چلنے کا, تو ہم تھوڑا سا لے کے آئے انٹیریئر سے لوگ, تو تھوڑے سے بیچارے ابھی سمجھ رہے ہیں چیزوں کو. تو ہم نے یہی آپ نے لاکھوں صاحب کا اور ذکر کیا چانڈیو صاحب کا, تو اب انہوں نے ہم ان کی ذمہ داری لگائی. اتوار کے دن یہ ورک شاپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ, تو میں نے کہا ان کو سمجھاؤ اچھی طرح, وہ جو انٹیریئر میں جو اور ادھر کے معاملات میں اور ادھر کے رجسٹریشن ڈیڈز میں کس طرح کا فرق ہے اور کس طرح آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. وکیل صاحبان بہت ان کو ڈراتے ہیں, دباتے ہیں, جب ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو وہ گھبرا جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر ہمیں واپس انٹیریئر میں بھیجو. میں نے کہا میں نے تم کو انٹیریئر میں نہیں بھیجنا, سیکھنا ہے تم نے اور یہ کام کرنا ہے. وکیلوں کو تھوڑے دن فیس کرو, آج تم سمجھ جاؤ گے تو پھر وکیل بھی تمہارے ساتھ پیشنٹ, ان کے ان کے صبر آ جائے گا ان کو. فی الحال وہ امپیشنٹ ہو جاتے ہیں تمہارے ساتھ, ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ایک بندہ کام نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے, یو وانٹ کہ آپ اپنے کلائنٹ کے لیے جلدی کام کروائیں. تو لیکن یہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے ہفتوں میں, اور پھر ان کی ذمہ داری, اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم لاکھوں صاحب سے پوچھیں گے کیوں کام نہیں کر رہے لوگ.
تو یہ انشاءاللہ اچھا ٹرین کر دیں گے آن سنڈے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں سسٹم کے ساتھ جب آپ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو تھوڑے سے اس کے ریپرکشنز آتے ہیں, لیکن ہم ساتھ چل رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو ہم ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے جائیں, جہاں پہ بندے کا بندے سے انٹریکشن نہ ہو, وہ اس کو ڈیلے کرنے کی پوزیشن میں, اس کو خراب کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو, اور وہ پیسے ڈیمانڈ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. تو آج کل ساری دنیا اس طرح آن لائن چل رہی ہے, ہم پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں, تو اس کو انشاءاللہ آن لائن پہ ہم لے جائیں گے چیزوں کو, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کو بہتری ہوگی. جتنا ہم کر سکیں گے اس اگلے 2-3 مہینے وہ ضرور کریں گے, پھر انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والی منتخب حکومت وہ اپنا رول پلے کر کے اس کو اور بہتر کریں گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ کے سوالات کا ابھی تک تو جو میں نے کوشش کی کہ اس کو ہم تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کہیں پہ آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ میرا نمبر نوٹ کر لیں اور مجھے آپ بتا دیا کریں, اور میں اس کو دیکھوں گا کہ کہاں پہ کوئی واقعی آپ کو تنگ کر رہا ہے یا ڈیلے کر رہا ہے. لیکن یہ ہے پرابلم اس وقت کہ اس وقت ہم جہاں پہ ایک ریکارڈ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے میں نے عرض کیا کہ 45,000 ایکڑ صرف ہم نے ایک ہفتے میں ریکارڈ میں سے نکالی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ تھوڑے دن ہم اور کام کریں گے تو لاکھوں ایکڑ ہے جو کہ سرکاری, اور جس کی قیمت تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 ہزار ارب روپے ہے. تو یہ سرکار کا بہت بڑا خزانہ ہے, ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو تھوڑے دن تکلیف ضرور ہو, لیکن یہ کہ اس کو ہم ضرور کریں گے, اور یہ ساتھ ساتھ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو.